السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ ہم آپ کی طرف سے ہی ہمارے لیے محبت ہوتی ہے، اپریسیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم نوے ہیں نا، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہماری ویڈیوز کو پسند کیا جا رہا ہے۔ چلیں ہم آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نیور گیو اپ، کہ کبھی بھی آپ نے ہار نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو وقت چل رہا ہے، اب تو خیر وقت تو آتے جاتے رہتے ہیں زندگی میں، لیکن اب بھی جو جس قسم کا ماحول ہے، جس قسم کی کے حالات ہیں یا جو دور جا رہا ہے، آپ اس میں اگر گیو اپ کر گئے تو پھر سمجھیں کہ آپ مارے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ گیو اپ کرنا آپ کے لیے کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، اپنی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ٹاپک۔ یہ کہانی ہے دو مینڈکوں کی، جن میں سے ایک پتلا تھا اور دوسرا موٹا۔ دونوں جنگل کے ایک چھوٹے سے تالاب میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ بچپن کے دوست تھے، دونوں ساتھ میں ہی کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں دن بھر تالاب میں اچھلتے کودتے، گپے مارتے اور مستی کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کو ہی تالاب کے آس پاس کے علاقوں کی نئی جگہوں میں جا کر گھومنا اچھا لگتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ساتھ میں گھومتے ہوئے دونوں جنگل کے باہر ایک کھیت میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک گوالا جو ہے وہ دودھ نکال رہا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کو دودھ نکالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گوالے نے دودھ نکال کر ایک بالٹی میں بھرا ہوا تھا۔ یہ دونوں اس دودھ کو دیکھ کر بڑے حیران تھے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نا جنگل میں صرف تالاب کا ہی گندا پانی دیکھا ہوتا، اسی میں وہ کھیل کود کے بڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا، اس سفید پانی میں تیرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو یہ سوچ کر دونوں نے ایک ساتھ بالٹی میں چھلانگ لگا دیا۔ اتھے رکھا بیڑا غرق کیتا نے۔ وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں، ارے واہ، سفید پانی، ہم نے تو یہ کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دونوں کو مزے کرنے تو پسند تھے ہی، دونوں وہی مستی کرنے لگے اور کبھی دودھ میں تیرتے ہیں، کبھی غوطہ کھاتے ہیں۔ خوب اچھل کود کرنے کے بعد، خوب مزے کرنے کے بعد، وہ جو موٹا والا مینڈک ہوتا ہے وہ کہتا ہے، یار چل اب گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے، جنگل واپس چلتے ہیں، دودا تے بیڑا غرق کاری چھڈیا نے۔ وہ پتلا مینڈک بھی کہتا ہے، ہاں یار چل واپس چلتے ہیں۔ یہ دونوں بالٹی سے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ بالٹی بہت بڑی ہوتی ہے، یہ چھلانگ لگا نہیں پاتے۔ اچھا جی، وہ دونوں بالٹی کے کنارے جا کر بالٹی کی دیواروں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ پھسلن ہے۔ جب وہ کودنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیر جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لگاتار کئی کوششیں کی، کبھی بالٹی کے بیچ سے تو کبھی بالٹی کے کنارے سے، اس کی دیواروں کے سہارے کودنے کی، لیکن دودھ کی چکناہٹ اور اس کی پھسلن کی وجہ سے یہ بالٹی سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ علاج ہے نا دا۔ اب وہ پتلا والا مینڈک ہوتا ہے، وہ موٹے مینڈک کو بولتا ہے، دیکھ بھائی نکلنا تو ہے ہی ہمیں اس بالٹی سے باہر، اس لیے ہمیں کوشش تو کرتے رہنا ہوگی۔ اچھا، پر ہم نے بہت بار کوشش کر کے دیکھ لیا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم خود تو اس بالٹی سے باہر نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ پھسلن ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تیرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم تیرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کر ہمیں جو ہے وہ بالٹی سے باہر نکال ہی دے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ موٹا مینڈک اس پتلے مینڈک کی بات مان لیتا ہے۔ موٹے کے تو ویسے ہی موٹے لوگوں کے دماغ میں زیادہ چربی ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے وہ تیرتے تھک گئے تھے بیچارے۔ اچھا، لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کوئی آ کر انہیں بالٹی سے باہر نہیں نکالتا۔ اچھا جی، تو بس پھر کیا ہی ہونا تھا اس کے بعد؟ اب جو موٹا مینڈک ہوتا ہے وہ تیرتے تھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بھائی اب میں اور پیر نہیں چلا پاؤں گا، کئی گھنٹوں سے تیرتے میں تھک چکا ہوں۔ تو پتلا مینڈک کہتا ہے، بھائی دیکھ، اگر تو پیر چلانا بند کر دے گا تو ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور کچھ دیر میں تیری سانس رک جائے گی اور تو مر جائے گا، اور بھائی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو وہ موٹا مینڈک تھوڑی دیر جو ہے وہ اور پہنچ لاتا ہے، پھر کہتا ہے، بھائی دیکھ میں اب تھک چکا ہوں، اب شاید ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں، آپس میں بہت مستی کی، ہمیشہ ساتھ رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ مایوس ہو گیا تھا بیچارہ۔
آج ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو، میں اور محنت نہیں کر سکتا، میں اور پیر نہیں چلا سکتا، اب شاید میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ اس پتلے میں مینڈک کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن کا دوست پیر مارنا چھوڑ دیتا ہے اور ڈوب کر مر جاتا ہے۔ چل بھائی جان چھٹی۔ یہ سب دیکھ کر پتلا مینڈک اور زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کیسے ہی کر کے مجھے تو اس بالٹی سے باہر نکلنا ہے، مجھے ہار نہیں ماننی، اگر میں نے بھی ہار مان لی تو میں بھی اسی طرح ڈوب کر مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ تیز تیز اپنے ہاتھ اور پاؤں چلا رہا تھا۔ اگر تھوڑی دیر دودھ ہلایا جائے تو اس میں جو ہے وہ مکھن بننا شروع ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح دونوں مینڈک اس دودھ سے مکھن جو ہے وہ دونوں مینڈکوں کی یعنی کہ اتنے زیادہ ہاتھ پیر چلانے کی وجہ سے کچھ یعنی کہ اس کے اوپر دودھ آنا شروع ہو گیا، اور کچھ دیر اگر دودھ پڑا رہے تو اس کے اوپر ایک گاڑی سی ملائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ کے جمنے اور مکھن کے باہر آ جانے سے مینڈک دیکھتا ہے دودھ تھوڑا گاڑھا سا ہو گیا ہے، اس کے اوپر ایک تہہ سی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مینڈک اس مکھن کے اوپر بیٹھ کر پورے زور سے چھلانگ مارتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ویسے تمہیں بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، بیڑا غرق تو اس بیچارے کے دودھ کا کر ہی دیا تم دونوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بالٹی سے باہر آنے کے بعد کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا سب سے عزیز دوست، اس کا بچپن کا یار موٹا بھائی آج اس کی ہی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا تھا۔ فلانا تو ڈوب کے ہی مر جا، اس کے ساتھ تو یہی ہوا۔ اس کی موت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس نے ہار مان لی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھی تھوڑی دیر تک اور پیر چلاتا رہتا، ہار نہ مانتا، تو آج وہ بھی زندہ ہوتا اور آج وہ بھی باہر آ جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو میری؟ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، کبھی ہار نہ ماننے کی عادت ہونی چاہیے بندے کو۔ یہ کوئی ایسی عادت نہیں ہے جسے کوئی انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا ہو، یہ تو بھائی اپنے اندر خود ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ مینٹل ٹفنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جسے ہم وقت کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ مشکل حالات سے گزر کر ہم یہ چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ کوشش کر کے زندگی میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کر کے ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوتی ہے۔ دودھ کا دہی ضرور بنے گا لیکن اس میں وقت لگتا ہے، سیریسلی، اور کوئی بھی چیز ناممکن بھی نہیں ہے اگر ہم ہمت نہیں ہارتے تو۔ اگر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں تو چیلنج چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کام چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہم آخر اسے کر ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری محنت، ہماری جو ہے وہ ہار نہ ماننے کی وجہ سے محنت جو ہے وہ رنگ لے آتی، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں ابھی تک ہمیں وہ نہ ملا ہو جو ہم چاہتے ہیں، لیکن لائف میں ملتا انہی ہی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ سب نہ ملے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سے یہ سکون کوئی چھین نہیں پائے گا کہ اس چیز کو پانے کے لیے ہم نے آخری دم تک کوشش تو کی، ٹھیک ہے۔ تو بس جی، ہم ہارتے تب نہیں جب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تو ہار گیا، ہم ہارتے تب ہیں جب ہم خود ہار مان لیتے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں بیچارے۔ خیر، بس یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو آپ کو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ پیارا سا ضرور ڈراپ کیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کہاں سے جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، کہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ویسے بائی دا وے۔ تو چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیں بھی اپنی نیک تمناؤں میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔